اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت ہی آپ نے سیر حاصل ہمیں چیزیں بتائی اور ہم بڑے اچھا آپ کی دوسری کتاب بڑی جو ہے نا جاندار کتاب جو دیکھیں جو ان کے قائد اعظم محمد علی جناح دولت جائیداد اور وصیت جی یہ جو بک آپ نے لکھی ہے یہ پڑھ کر میں تو حیران ہوں. سچی بات یہ ہے کہ جو ہے نا خاص طور پر مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ قائد اعظم اتنے بڑے یعنی فانی چلی. ویسے تو میں اتنا جانتا ہوں کہ قائد اعظم کو جو ہے نا ہمارے بلوچستان میں خان افقلات نے سونے کا چبوترا بنا کر ان کا وزن سونے کا جی ان کو وہ دیا تھا. یعنی اس لیول پر تو سونے میں تولا جانا کہتے ہیں نا وہ جی جی واقعتاً انہیں تولا تھا. تو لیکن اب یہ میں آپ سے خاص طور پر پوچھنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم کی دولت جو ہم دیکھتے ہیں جو آپ کی کتاب سے تو وہ تو ٹاٹا برلا کی دولت سے زیادہ دولت تھی اور میرا خیال ہے انڈیا کے ریچسٹ جو لوگوں میں سے صف اول میں نظر آتے ہیں. تو کیا اس کے بارے میں بھی کچھ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں، قائد اعظم جو تھے وہ ایک بہت غریب خاندان میں انہوں نے آنکھ کھولی. قائد اعظم کے والد صاحب اسکول ٹیچر تھے. جناح پونجا چرچ مشن گورنمنٹ ہائی اسکول کراچی جو آج بھی قائم ہے، ادھر اسکول ٹیچر تھے، انگلش کے استاد تھے، اور وہ وہاں پہ انہوں نے ان کے گھر میں آنکھ کھولی. اور پیدائش کے وقت ان کا کوئی مالی ذرائع بہت زیادہ نہیں تھے. ان کے والد صاحب کے بزنس تھا چھوٹا موٹا ان کے تایا کے ساتھ مل کے والد کا، جو انہوں نے پھر اسکول سے ارلی ریٹائرمنٹ لے کے کیا، لیکن وہ بھی زیادہ نہیں چلا. تو قائد اعظم اپنے زور بازو سے ایک غریب فیملی سے، یعنی غربت کا یہ حال تھا جب قائد اعظم نے بامبے میں وکالت شروع کی، اور شروع میں اتنے جانے پہچانے نہیں تھے اس لیے کیس نہیں ملتے تھے. تو قائد اعظم کے پاس اپولو ہوٹل جہاں پہ ایک کمرے میں رہائش پذیر تھے، وہاں سے اپنے چیمبر پہ جانے کا بس کا کرایہ نہیں ہوتا تھا. اور 3 سال تک جو ہے ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ پیدل چلے جائیں تاکہ یہ بس کے کرایہ جو ہے وہ چند پیسے وہ بچ جایا کریں. گریجولی قائد اعظم نے اپنی فہم و فراست کی وجہ سے بہت دولت کمائی. قائد اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے مہنگے ترین وکیلوں میں سے تھے. 1500 روپے یومیہ ان کی فیس ہوتی تھی اس دور میں، جس وقت 8 روپے تولہ سونا ہوتا تھا. اس دور کے 1500 روپے یومیہ، یعنی ایک دن کا پیشی ہے تو اس کے 1500 روپے، اور کوئی کیس 3 یا 4 یا 6 کیسیوں میں حل ہوا ہے تو اس لحاظ سے. لیکن وکالت سے بھی زیادہ قائد اعظم کی جو ذرائع آمدن تھے وہ دو تھے. ایک، قائد اعظم کی اسٹاک ایکسچینج میں بڑی انویسٹمنٹ تھی. مثال کے طور پہ بامبے الیکٹرک اینڈ ٹراموے کمپنی، ایسٹ بنگال چائے کمپنی، اور مختلف جو بڑی بڑی کمپنیز تھیں، اور ٹاٹا اسٹیل مل، اور اس طرح یہ جو ہے بامبے ڈائنگ اور مختلف جو کمپنیاں تھیں، اس میں قائد اعظم صاحب جو تھے ان کے شیئرز تھے. اس میں سے قائد اعظم جو تھے بینک آف انڈیا، جیسے پاکستان کا آج کل اسٹیٹ بینک ہوتا ہے، تو وہ 1926 سے ہر سال 10 امیر ترین انویسٹرز کی ایک فہرست جاری کرتا تھا. تو قائد اعظم کا نام تقریباً وہ ٹاپ کے 10 سرمایہ کاروں میں برصغیر پاک و ہند کے، کہ ہر سال ان کا نام بھی کبھی چوتھے، کبھی 5ویں، کبھی 7ویں نمبر پہ آتا تھا، تو پہلے 10 میں وہ رہتے تھے. تو اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹس اور اس کے حصص کو بیچنا اور یہ سارا نئی انویسٹمنٹ کرنا تو قائد اعظم کا ایک بہت بڑا ذریعہ آمدنی تھا. قائد اعظم کا دوسرا ذریعہ آمدنی ریئل اسٹیٹ تھا. یعنی قائد اعظم بھی اگر کہیں پہ ان کو بڑے مکانوں کا شوق تھا، کھلے کشادہ مکانوں کا، تو کہیں پہ انہیں اچھا مکان ملتا تھا قائد اعظم خرید لیتے تھے، اور کبھی بعد میں 5 سال 10 سال 15 سال بعد وہ اچھی قیمت مل جائے تو بیچ دیتے تھے. تو قائد اعظم نے پراپرٹی میں انویسٹمنٹ سے بھی کافی کمایا، اسٹاک ایکسچینج سے بھی کمایا، پراپرٹی سے بھی. اور تیسرا ان کا وکالت تھی ذریعہ آمدنی، اور ان تینوں نے انہیں واقعی بر صغیر کے امیر ترین افراد میں شامل کر اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ان کی جائیداد اب کہاں کہاں ہے؟ پاکستان میں کہاں کہاں ہے اور دیا. وہاں کہاں دیکھیے، ہے انڈیا؟ پاکستان میں قائد اعظم کے کچھ مکان جو ہیں موجودہ پاکستان میں ہیں، کچھ مکان انڈیا میں رہ گئے. ایک مکان قائد اعظم کا لندن میں تھا، ہیمسٹیڈ ہیتھ میں. پاکستان میں قائد اعظم کے 2 مکان رہ گئے. ایک کراچی میں ہے، جو جن لوگوں کو کراچی کا تھوڑا آئیڈیا ہو شارع فیصل کا، تو آواری ہوٹل جہاں ہے موجودہ، تو اس کے بالکل مطلب جو شارع فیصل کے آخر میں، جس کو آج کل فاطمہ جناح روڈ کہتے ہیں، تو اس کے اوپر قائد اعظم کا بنگلہ تھا جو آج بھی قائم ہے، اور وہ اب اس کو حکومت نے میوزیم بنا دیا، قائد اعظم ہاؤس میوزیم کہلاتا ہے. دوسرا بنگلہ جو موجودہ پاکستان کے اندر ہے قائد اعظم کا اور ابھی بھی قائم ہے، وہ لاہور میں مال روڈ پہ ہے. مال آف لاہور ایک بحریہ ٹاؤن کا پروجیکٹ ہے، کافی بڑی لاہور کی مال ہے. اس کے سامنے الف لام میم چوک ہے، اس کے سامنے چوک کے اوپر گیٹ ہے کور کمانڈر ہاؤس لاہور کا. یہ جو موجودہ کور کمانڈر ہاؤس ہے، اس کے باہر اب تو بڑا بڑا لکھا ہوا بھی ہے جناح ہاؤس، یہ قائد اعظم کا ذاتی بنگلہ تھا.
تو قائد اعظم کے 2 بنگلے جو تھے وہ پاکستان میں تھے، اور یعنی وہ ان علاقوں میں جو بعد میں پاکستان میں شامل ہوئے اور وہ آج بھی ہیں۔ قائد اعظم کے 2 کمرشل پلازے کراچی میں میکلوڈ روڈ پہ تھے، ایک محمدی شپنگ پلازا جہاں پہ بعد میں محمدی شپنگ کمپنی کا دفتر بھی بنا، وہ بھی آج بھی قائم ہے۔ محمدی شپنگ، آپ کو پتہ ہے کہ میکلوڈ روڈ کراچی کو آج کل آئی چندری کا روڈ کہتے ہیں، جس پہ یہ سارے بینک اور اس طرح ہیں۔ اور دوسرا پلازا قائد اعظم کا جو اونرشپ میں تھا محمدی پلازا کے علاوہ، وہ مہتا بلڈنگ کہلاتا ہے، اور اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک پاکستان کا ہیڈ آفس جو ہے، جو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ پاکستان برانچ ہے، اس کا ہیڈ آفس آئی چندری کا روڈ پہ اسی بلڈنگ میں ہے۔ تو یہ دونوں کمرشل پلازے قائد اعظم کے تھے، اور 2 مقام تھے جو میں بتا چکا۔ اس کے علاوہ قائد اعظم کی 524 کنال زرعی اراضی تھی جو انہوں نے نواب افتخار ممدوٹ سے لاہور میں خریدی تھی، اور یہ موضع اچرا کہلاتا تھا، جو اچرا آج کل تو بڑا کنجسٹڈ علاقہ ہے، لیکن اس وقت یہ لاہور کا مضافات ہوتا تھا۔ تو جب لاہور امپرومنٹ ٹرسٹ نے 1956 میں گلبرگ کی ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی تو قائد اعظم کی زمین اس میں آ گئی، تو وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کو ایکوائر کر لیا، اور اسی کے اوپر پھر گلبرگ کی ہاؤسنگ اسکیم بنی جو موجودہ گلبرگ ہے۔ اور جو کلمہ چوک انڈر پاس ہے، یہ تقریباً قائد اعظم کی زمین پہ آتا ہے، اور جو سابقہ ان کی زرعی زمین تھی 524 کنال، اور وہ موضع اچرا تھا، یعنی اچرا سے تھوڑا اس طرف کر کے، یعنی ٹورڈز کلمہ چوک قائد اعظم کی زمین تھی، اور اس کا جو آخری کونا تھا وہاں پہ آج کل موجودہ لبرٹی مارکیٹ جو ہے لاہور کی مین بولیوارڈ کے ساؤتھ سائڈ پہ، تو وہ قائم ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، قائد اعظم نے ایک تو اپنی بیٹی کو شاید عاق کر دیا تھا، اور دوسرا ان کی وصیت کے بارے میں ذرا بتائیے، کیونکہ ہم نے اکثر سنا ہے کہ کچھ یہ بھی کچھ متنازع سی لگتی ہے کچھ اس حوالے سے۔ جی ہاں، دیکھیں قائد اعظم کی جیسی بڑی شخصیت کے بارے میں تنازعات ہونا غیر معمولی نہیں ہے۔ کوئی بھی بڑی شخصیت ہو تو اس کے بارے میں ہر انسان اپنے لحاظ سے تشریحات شروع کر دیتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ مشہور تھا قائد اعظم کی 2 شادیاں ہیں، میں نے آپ کو وضاحت کی کہ نہیں، جو ان کی شادی شدہ زندگی تھی وہ ایک ہی بیگم کے ساتھ تھی، اور 1918 سے 1929 تک۔ اسی طرح ان کے بعض لوگوں نے اپنے آپ کو پوتا یا نواسا کلیم کیا، جو کہ جھوٹ تھا، جس میں یہ اسلم صاحب بھی شامل تھے۔ اسی طرح یہ بھی ایک غلط العام ہے کہ قائد اعظم نے اپنی بیٹی کو عاق کر دیا تھا۔ قائد اعظم نے اپنی بیٹی کو عاق نہیں کیا تھا۔ قائد اعظم اپنی بیٹی سے خفا ضرور تھے۔ قائد اعظم کی بیٹی نے قائد اعظم کی مرضی کے خلاف ایک شخص نیویل واڈیا سے شادی کی تھی۔ قائد اعظم نے انہیں بتایا کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے، اور اگر یہ تم سے سنسیئر ہے، محبت کرتا ہے، تو اسے کہو کہ مسلمان ہو جائے۔ تو قائد اعظم کی بیٹی نے کہا، دینا جنا نے، کہ بھئی آپ نے بھی تو میری ماما سے شادی کی تھی۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ آپ کی ماما سے شادی کی تھی، ان سے پوچھا تھا اگر آپ مسلمان ہونا چاہتی ہیں تو میں آپ سے شادی کروں گا۔ وہ نکاح سے پہلے مسلمان ہو گئیں، اور پھر مسلمان کے طور پہ جی، مسلمان کے طور پہ مری، تو شادی ہو گئی۔ آپ بھی اگر نیویل سے پوچھ لیں، وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دینا واڈیا نے اس کے باوجود شادی کر لی، اور وہ شادی نہیں چلی۔ 3.5 سال بعد طلاق ہو گئی، 2 بچے بھی ہو گئے تھے۔ تو دینا واڈیا نے 18 سال کی عمر میں شادی کی، 21-22 سال کی عمر میں طلاق ہو گئی، اور 98 سال کی عمر تک وہ زندہ رہ کے تقریباً 1 صدی وہ زندہ رہیں، اور باقی 76 سال زندگی کے تنہائی میں گزارے، یعنی کہ کسی محبت کرنے والے شوہر کی رفاقت کے بغیر۔ تو اس پہ قائد اعظم ناراض تھے، لیکن اس کے باوجود قائد اعظم نے اپنی بیٹی کو عاق نہیں کیا۔ قائد اعظم کی لاسٹ ول، جس کے تحت وصیت جس کی آپ نے بات کی، جس کے تحت ان کی تمام جائیداد تقسیم ہوئی، اس میں اس دور میں جب 8 روپے تولہ سونا ہوتا تھا، 2 لاکھ روپے دینا جنا کے نام کیے گئے تھے، جو کہ ایک فارچون تھی۔ اور کیونکہ ان کی اپنے خاوند سے تو طلاق ہو چکی تھی شروع میں ہی، تو بیگم جنا یعنی قائد اعظم کی جو اہلیہ تھیں، دینا کی والدہ، وہ پہلے ہی انتقال کر چکی تھی پاکستان بننے سے۔ تو یہ جو جائیداد تھی دینا کو گئی، تو اسی سے پھر ان کے بچے وغیرہ پلے بڑھے، اچھے اسکولوں میں تعلیم ہوئی، انہوں نے لنڈن میں فلیٹ خریدا، پھر نیو یارک میں خریدا جہاں پہ ان کا انتقال ہوا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے بہت کچھ چھوڑا، البتہ، اور اس طرح اپنی 4 بہنوں کے لیے بھی، اپنی 4 بہنوں کے لیے، رحمت بھائی، مریم بھائی، شیریں بھائی اور فاطمہ بھائی جنا، 4 کے بہنوں کے لیے بھی چھوڑا ترکہ۔ اور فاطمہ جنا کو بھی تاحیات 1000 روپیہ پر منتھ جو ہے ملتا رہا، جو اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی قائد اعظم کے ترکہ میں سے۔ بہنوں اور بیٹی کے نام جو اثاثہ جات کیے گئے، اس کے علاوہ قائد اعظم نے فیصلہ کیا کہ ان کی تمام جو جائیداد ہے وہ کچھ تعلیمی اداروں کو جائے گی۔ ہماری درسی کتب میں لکھا جاتا ہے کہ 3، لیکن اصل میں 6 تھے۔
تو اس میں سے زیادہ 3 جو مشہور ہیں، اسلامیہ کالج پشاور ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی ہے. تو وصیت میں انہوں نے لکھا کہ یہ جائیداد جو ہے ان کو جائے گی. بدقسمتی کا مقام یہ ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی کو تو قائد اعظم کے ترکے میں سے پیسہ نہیں جا سکا، کیونکہ پاکستان انڈیا کے بعد میں 1965 میں جنگ ہو گئی، اور 18 سال تک قائد اعظم مطلب پاکستان بننے کے بعد بھی ان کا ترکہ تقسیم نہیں ہوا تھا. تو پاکستان گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم انڈیا کی کسی یونیورسٹی کو نہیں دیں گے. تو اس میں قائد اعظم نے جو جائیداد بامبے یونیورسٹی کے لیے یا عربک کالج دہلی کے لیے رکھی تھی وہ بھی نہیں دی گئی. دوسرا یہ تھا کہ کچھ جائیداد جو تھی وہ سندھ مدرسۃ الاسلام کو جانی تھی، جو قائد اعظم کا الما میٹر ہے. قائد اعظم نے تعلیم ادھر سے حاصل کی تھی. آج کل وہ سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کہلاتا ہے. قائد اعظم جب پڑھتے تھے تو اسکول تھا، بعد میں کالج بنا. بدقسمتی سے وہ جائیداد بھی سندھ مدرسۃ الاسلام تک نہیں پہنچی. کیوں نہیں پہنچی یہ معاملہ تحقیق طلب ہے. اور تیسری جو تھی وہ اسلامیہ کالج پشاور کو جانی تھی، وہ ادھر کافی حد تک چلی گئی اور وہاں سے اس کی لائبریری بنائی گئی. تو قائد اعظم کے جو پیسے ہیں جو ان میں سے اب ایک مسلم اسٹوڈنٹس جناح میموریل مسلم اسٹوڈنٹس ٹرسٹ ہے، تو جس سے بچوں کو وظائف دیے جاتے ہیں بورڈ آف ٹرسٹیز کی طرف سے. تو 8000 طلباء جو ہیں قائد اعظم کی اس کی جائیداد سے حاصل ہونے والے وظائف کے ذریعے فارغ و تحصیل ہوئے ہیں، جو کہ ادروائز تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو قائد اعظم یہ اپنی ترکہ ہسپتال کے نام بھی کر سکتے تھے، کسی مزار کے نام بھی کر سکتے تھے، کسی مذہبی اس کے لیے بھی کر سکتے تھے. لیکن قائد اعظم نے سوچا کہ سب سے اہم چیز اس وقت میری قوم کے لیے تعلیم ہے. تو جو انہوں نے کروڑوں روپیہ کمایا اس دور کا کروڑوں، جو آج کل کے اربوں کے برابر ہے، تو وہ انہوں نے سارا تعلیمی اداروں کے نام کر دیا. واہ واہ، بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا لگا. اور آپ نے کوئی خاص بات ایسی کہنا چاہیں جو آپ قائد اعظم کے حوالے سے، کوئی ایک جملہ ایسا جو پتہ چلے کہ ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ قائد اعظم جو ہیں وہ سب سے زیادہ ریگولر کس چیز میں تھے؟ ٹیکس کی ادائیگی میں. ٹیکس کے معاملات میں قائد اعظم بہت اسٹرکٹ تھے. اپنے آڈیٹرز وغیرہ کو بلاتے تھے، کہتے تھے میری یہ جو ساری انکم آئی ہے یہ مکان کے کرایوں سے یا اسٹاک ایکسچینج کے پروفٹ سے، یہ وکالت سے، اس پہ ٹیکس کتنا بنتا ہے، پہلا حق سرکار کا اور باقی اس کے بعد دیکھیں گے. تو یہ اگر ہماری قوم میں ٹیکس کا کلچر پیدا ہو جائے تو یہ جو قوم کے معاشی مسائل ہیں کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے پے کرنے کے لیے، ایلسیاں نہیں کھل رہی، دوسرے مسائل ہیں، اگر ٹیکس کلچر ہم قائد اعظم کا جو ہے وہ اپنا لیں اور تو اس سے خوبصورت کوئی بات نہیں ہے. ویری ویری. خواتین و حضرات، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی اور آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ رخ جو ابھی تک چھپا ہوا تھا یا ابہام تھا یا متنازع کچھ جگہوں پر تھا، ان کو اتنی خوبصورتی سے اور اتنی چابک دستی سے انہوں نے اس کو نبھایا ہے کہ پتہ چلتا ہے، اور سچائیوں کو کبھی ڈیمیج ہونے نہیں دیا. جو سب سے پوری کتاب کے اندر آپ دیکھ لیں اور ہر چیز بالکل کرسٹل کلیئر اس میں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی یہ کتاب ہم آپ کو دکھائیں گے بھی جلدی انشاءاللہ تعالیٰ، ابھی جیسے ہی وہ بنتا ہے. اور یہ آپ کسی وقت بھی اس کو حوالے سے اس میں بھی دیکھ سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمیں بہت اچھا لگا، اور خاص طور پر ہمارے ناظرین کو اور جو ہمارے سامعین کو کہ جو ہے نا ان کو وہ باتیں پتہ چل گئیں جو کہ ہر ایک کو پتہ چلنا چاہیے تھا. بہت شکریہ. بہت تھینک یو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو، شکریہ. السلام علیکم. خدا حافظ.